مارکہ حق کی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر حکومت سندھ کے زیر اہتمام تقریب بلاول بھٹو نے مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ مارکہ حق میں پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بھارت کے رافیل طیاروں کے غرور کو چند منٹوں میں خاک میں ملا دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے مارکہ حق کی کامیابی کا دن قوم کے لیے تہوار قرار دے دیا۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد MQM رکن اسمبلی مہیش کمار نے جمع کروائی۔ پاکستانی شہریوں اور افواج پاکستان کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کراچی میں سورج شعلے اگلنے لگا۔ درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کا احساس 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو رہا ہے۔ گاڑیاں ہیٹ اپ ہو کر بند ہونے لگیں۔ اسلام آباد میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برسات کی پیشگوئی۔ پنجاب میں آندھی اور جھکڑ چلیں گے۔ بلوچستان میں شدید گرمی کی پیشگوئی۔ سندھ میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ ایرانی جہاز توسکا کے 22 عملے کے ارکان بحفاظت پاکستان پہنچ گئے۔ آج ایران منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اصل مالکان کو واپس کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔ اقدامات اعتماد سازی کی ایک اہم مثال قرار دے دیے۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوشش شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز آج سے ہوگا۔ امریکی صدر کے مطابق انسانی ہمدردی کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا، آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی افواج داخل ہوئیں تو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدام سے معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ امریکہ کی بحری قزاقی نے عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال دیا۔ ایرانی فوج کا امریکہ کے آپریشن پروجیکٹ فریڈم پر سخت انتباہ۔ ایران کو 14 نکاتی مسودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے ذریعے ملنے والے امریکی رد عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس مرحلے پر جوہری مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ون کانسٹیٹیوشن غیر قانونی طور پر بیچا گیا۔ وزیر داخلہ کا موقف پر ڈٹے رہنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ اسکینڈل میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز تک ملوث ہیں۔ چائلڈ فرینڈلی سٹی منصوبے کے لیے یونیسیف اور LDA کے درمیان MOU پر دستخط۔ چاہتے ہیں بچے محفوظ ماحول میں سانس لیں۔ حکومت لاہور کو محفوظ شہر بنا رہی ہیں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ 600 سے زائد افراد کو روزگار ملے گا۔ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بغیر سیکیورٹی اور پروٹوکول حیات آباد ٹول پلازہ کا اچانک دورہ۔ عوام سے براہ راست ملاقات کی، شہریوں کے مسائل دریافت کیے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بنوائیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات پر ہتک عزت کا دعویٰ۔ عدالت نے میشا شفیع کا 50 لاکھ ہرجانے کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پنجاب پر بیرونی قرضے کم ہو گئے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پر بیرونی قرضوں میں اضافہ ریکارڈ۔
آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی بیرونی قرضوں میں کمی ہو گئی، وزارت خزانہ نے تفصیلات جاری کر دی۔ اور پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر 9 سال بعد دوسری مرتبہ پی ایس ایل کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر حکومت سندھ کے زیر اہتمام تقریب بلاول بھٹو نے مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ مارکہ حق میں پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بھارت کے رافیل طیاروں کے غرور کو چند منٹوں میں خاک میں ملا دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے مارکہ حق کی کامیابی کا دن قوم کے لیے تہوار قرار دے دیا۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد ایم کیو ایم رکن اسمبلی مہیش کمار نے جمع کروائی۔ پاکستانی شہریوں اور افواج پاکستان کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کراچی میں سورج شعلے اگلنے لگا، درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کا احساس 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو رہا ہے۔ گاڑیاں ہیٹ اپ ہو کر بند ہونے لگی۔ اسلام آباد میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برسات کی پیش گوئی۔ پنجاب میں آندھی اور جھکڑ چلیں گے۔ بلوچستان میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ سندھ میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ ایرانی جہاز توسکا کے 22 عملے کے ارکان بحفاظت پاکستان پہنچ گئے۔ آج ایران منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اصل مالکان کو واپس کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ، اقدامات اعتماد سازی کی ایک اہم مثال قرار دے دیے۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوشش شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز آج سے ہوگا۔ امریکی صدر کے مطابق انسانی ہمدردی کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا، آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی افواج داخل ہوئیں تو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدام سے معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ امریکہ کی بحری قزاقی نے عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال دیا۔ ایرانی فوج کا امریکہ کے آپریشن پروجیکٹ فریڈم پر سخت انتباہ۔ ایران کو 14 نکاتی مسودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے ذریعے ملنے والے امریکی رد عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس مرحلے پر جوہری مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ون کانسٹیٹیوشن غیر قانونی طور پر بیچا گیا، وزیر داخلہ کا موقف پر ڈٹے رہنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ اسکینڈل میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز تک ملوث ہیں۔ چائلڈ فرینڈلی سٹی منصوبے کے لیے یونیسیف اور ایل ڈی اے کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ چاہتے ہیں بچے محفوظ ماحول میں سانس لیں۔ حکومت لاہور کو محفوظ شہر بنا رہی ہیں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ 600 سے زائد افراد کو روزگار ملے گا۔ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بغیر سیکیورٹی اور پروٹوکول حیات آباد ٹول پلازا کا اچانک دورہ۔ عوام سے براہ راست ملاقات کی، شہریوں کے مسائل دریافت کیے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بنوائیں۔
لاہور ہائی کورٹ میں علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات پر ہتک عزت کا دعویٰ، عدالت نے میشا شفیع کا 50 لاکھ ہرجانے کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پنجاب پر بیرونی قرضے کم ہو گئے، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پر بیرونی قرضوں میں اضافہ ریکارڈ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی بیرونی قرضوں میں کمی ہو گئی، وزارت خزانہ نے تفصیلات جاری کر دیں۔ اور پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر 9 سال بعد دوسری مرتبہ PSL کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔